حضرت مالک کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑا شرابی انسان تھا، ہر وقت میں شراب کے نشے میں دھت رہا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا کہ اسی اثنا میں میں نے ایک خوبصورت کنیز خریدی۔ اس خوبصورت کنیز کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی سے مجھے بے انتہا محبت ہو گئی، بے انتہا پیار ہو گیا۔ اب جب وہ بچی تھوڑی بڑی ہوئی، یعنی اس عمر میں پہنچی کہ جب بچے تھوڑا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، گھسٹ گھسٹ کر کے جب بچے چلتے ہیں، اس عمر میں جب بچی پہنچی، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اس بچی سے مجھے اور زیادہ محبت پیدا ہو گئی، اس بچی کے لیے میرے دل میں اور زیادہ پیار پیدا ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اب اس بیٹی کی یہ ادائیں تھیں کہ جب میں شراب پینے کے لیے شراب کو لے کر بیٹھتا تھا تو میری بیٹی میرے پاس آ جاتی اور وہ شراب کو میرے کپڑوں پہ گرا دیا کرتی تھی۔ یہ اس کی ادائیں تھی۔ کیا ہوا کہ جب اس بچی کی عمر 2 سال کی ہوئی تو اچانک 2 سال کی عمر میں اس بچی کا انتقال ہو گیا، اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس بچی کی موت نے مجھے بدحال کر دیا، اس بچی کی موت نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اس بچی کی موت نے مجھے بہت بڑا صدمہ دیا۔ اب شب بارات آئی، یعنی شعبان کی 15ویں رات آئی اور شب جمعہ بھی تھی۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اس رات بھی میں نے شراب پی۔ مائک ماسٹر صاحب تھوڑا اور ایکو کم کریں۔ اس رات بھی میں نے شراب پی۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اب شراب پی کر میں سو گیا، نماز عشاء بھی میں نے ادا نہ کی، میں اسی حالت میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ رات میں مجھے ایک خواب دکھا۔ اس خواب میں نے کیا دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے، مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر آ رہے ہیں، میں بھی اپنی قبر سے نکل کر آ رہا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اب مجھے میرے پیچھے کسی چیز کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ حضرت مالک کہتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا کالا سیاہ سانپ ہے جو میری طرف دوڑا چلا آ رہا ہے، منہ کھولے ہوئے ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اب جب میری نظر اس سانپ پر پڑی تو میں خوف سے کانپنے لگا، میں خوف زدہ ہو گیا، میں گھبرا گیا۔ حضرت مالک کہتے ہیں کہ میں اس کے ڈر کی وجہ سے میں بھاگا۔ اب جب میں بھاگا تو راستے میں ایک بزرگ مجھے ملے، سفید لباس میں ایک بزرگ ملے۔ میں نے ان بزرگ سے کہا کہ سرکار مجھے اس سے بچا لیجئے، سرکار مجھے اس بلا سے بچا لیجئے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ مجھ میں اس سے ٹکرانے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، یہ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، اس سے ٹکرانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ تم ایسا کرو تھوڑا آگے چلے جاؤ، شاید کہ اللہ رب العزت تمہاری نجات کا کوئی راستہ ظاہر فرما دے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹیلا ہے۔ حضرت مالک اس ٹیلے پر پہنچے۔ اب جب اس ٹیلے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جہنم نظر آ رہا ہے، جہنم کے طبقات نظر آ رہے ہیں، جہنم کی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے جہنم کو دیکھا میں اور خوف زدہ ہو گیا۔ حضرت مالک کہتے ہیں اتنے میں ایک غیب سے آواز آئی، اے مالک بن دینار پیچھے ہٹ جا، تو جہنمی نہیں ہے، تو دوزخی نہیں ہے۔ حضرت مالک کہتے ہیں اس آواز کو سن کر کے مجھے بہت سکون ہوا، میں مطمئن ہوا۔ اب میں ان ضعیف مرد کے پاس آیا، میں نے کہا کہ آپ نے اس سانپ سے بچانے میں میری مدد کیوں نہیں فرمائی؟ تو ان ضعیف مرد نے کہا کہ میں ناتواں ہوں، میں کمزور ہوں، اس سے ٹکرانے کی میرے اندر قوت نہیں ہے۔ تم ایسا کرو یہ
سامنے جو اونچا سا ٹیلا نظر آ رہا ہے اس ٹیلے پر چلے جاؤ، یہاں پر اہل ایمان کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، تم اس ٹیلے پر چلے جاؤ، اگر تمہاری بھی کوئی امانت ہوگی تو تمہاری ضرور مدد ہوگی۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں ان ضعیف مرد کے کہنے پر میں ٹیلے پر پہنچا۔ اب جب میں ٹیلے پر پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گول سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی میں بہت سے دروازے ہیں، ہر دروازے پر ریشمی پردے لٹکے ہوئے ہیں اور دروازے موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اب جب میں پہاڑی پر چڑھا تو سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے آیا، سانپ بھی میرے تعاقب میں آیا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اب اتنے میں ایک فرشتے نے آواز دی کہ پردے ہٹا دو، دروازے کھول دو، شاید کہ اس بدحال کی کوئی امانت یہاں ہو جس کے ذریعے اس کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ پردے ہٹائے گئے، دروازے کھولے گئے۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سے خوبصورت بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں۔ حضرت مالک کہتے ہیں جب بچوں نے مجھے دیکھا سارے بچے میرے پاس آ گئے، سارے بچے میرے قریب آ گئے۔ اب بچے میرے قریب آئے اور بچوں میں سے ایک بچے نے چیخ مار کر کے کہا کہ سب لوگ جلدی سے آؤ، سانپ تو اس کے قریب آ گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اب اسی اثنا میں میں نے کیا دیکھا کہ میری وہ بیٹی جو 2 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی، میری وہ بیٹی بھی وہاں موجود ہے، میری بیٹی بھی ان بچوں میں ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اب جب میری نظریں بیٹی پر پڑی اور بیٹی کی نظریں اپنی باپ سے ملی، بیٹی رونے لگی، بیٹی کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بیٹی نے کہا باخدا یہ تو میرے باپ ہیں، یہ تو میرے باپ ہیں۔ اب بیٹی ایک جلدی سے ایک نورانی جھولے میں بیٹھ کر کے بیٹی اپنے باپ کے قریب آئی، اپنے باپ کے قریب آئی اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے باپ کی طرف بڑھایا۔ باپ نے بیٹی کا دایاں ہاتھ پکڑا اور بیٹی نے اپنا بایاں ہاتھ جو ہے سانپ کی طرف بڑھایا تو سانپ فوراً الٹا بھاگ گیا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اب میری بیٹی نے مجھ کو وہیں بٹھایا اور خود میری بیٹی میری گود میں بیٹھی اور میری بیٹی نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کی جس کا ترجمہ اب میں سنا رہا ہوں، یعنی کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں اور اس حق کے لیے جو نازل ہوا۔ حضرت مالک کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر کے میں رونے لگا، میں آپ دیدہ ہو گیا۔ حضرت مالک کہتے ہیں اب میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم یہاں قرآن پاک بھی سیکھ گئی ہو، تم یہاں آ کر قرآن پاک بھی جان گئی۔ تو بیٹی نے کہا والد صاحب ہم آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ حضرت مالک کہتے ہیں اچھا بیٹی تو یہ بتاؤ یہ جو سانپ میری طرف آ رہا تھا، یہ جو سانپ میری طرف دوڑا آ رہا تھا، آخر یہ کیا بلا تھی، یہ کیا ماجرا تھا؟ حضرت مالک کہتے ہیں میری بیٹی نے کہا ابا جان یہ آپ کا برا عمل تھا، آپ کا گناہ تھا جس کو آپ نے اتنا مضبوط بنا دیا، اتنا طاقتور بنا دیا کہ جس سے ٹکرانے کی آپ میں طاقت نہ رہی، جس سے ٹکرانے کی آپ کے اندر قوت نہ رہی۔ حضرت مالک کہتے ہیں اچھا بیٹی اور جو سفید لباس میں یہ بزرگ تھے یہ بزرگ کون تھے؟ تو بیٹی نے کہا یہ آپ کا نیک عمل تھا جس کو آپ نے اتنا کمزور کر دیا کہ جس میں برے عمل سے ٹکرانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت مالک کہتے ہیں میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم یہاں کیا کرتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا کہ ہم مسلمانوں کی اولاد ہیں، ہم قیامت تک یہی رہیں گے، ہم کو آپ لوگوں کی آمد کا انتظار رہتا ہے تاکہ ہم آپ کی شفاعت کریں، ہم آپ کی شفاعت کریں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، اب میری آنکھ کھل گئی، میں پریشان تھا، گھبرایا ہوا تھا، میں پسینے میں شرابور تھا، آنکھ کھل گئی۔ اب یہ خواب مجھے کیا دیکھا کہ اس خواب نے میرے دل کی دنیا بدل دی، اس خواب نے میری زندگی
जिंदगी को बदल दिया। हजरत मालिक कहते हैं कि सुबह हुई, मैंने अपनी सारी दौलतें लोगों में बांट दी और मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ और सच्चे दिल से मैंने तौबा की, तो ये ख्वाब, ये वाकया मेरी इस तौबा का सबब बना है। हजरत मालिक कहते हैं कि इस ख्वाब ने मेरी जिंदगी बदल दी है। तभी तो कहने वाले ने कहा है कि मालो सर सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे मोती की ना टोकरी चाहिए, आरज़ू है कि मुझको ऐ मेरे खुदा उनके दरबार की नौकरी चाहिए।